بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی سے نکل رہے تھے۔ اچانک ایک سوار دروازے پر آ کر رکا۔ سوار کا چہرہ گرد غبار میں اٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بھوک اور پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے عمر بن عبدالعزیز کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے طرف متوجہ کرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن خشک گلے سے آواز نہ نکل سکی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر خط نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال کر عمر بن عبدالعزیز کی طرف بڑھا، لیکن 2-3 قدم اٹھانے کے بعد لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی تھکے ہوئے گھوڑے نے اپنے بوجھ سے آزاد ہوتے ہوئے زمین پر گرنے کے بعد ایک جرجری لے کر دم توڑ دیے۔ یہ سوار زبیر تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر مسجد کے حجرے میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سوار نے جب ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دے رہے تھے۔ اس نے پانی کا پیالہ چھین کر پینے کی کوشش کی، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے کہا، تھوڑی دیر صبر کرو، تم پہلے ہی بہت زیادہ پانی پی چکے ہو، اب کچھ کھا لو، معلوم ہوتا ہے تم نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے اشارے پر ایک شخص نے زبیر کے سامنے کھانا رکھ دیا، لیکن اس نے کہا، نہیں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، اور پھر وہ چونک کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکا ہوں۔ میں یہ خط جیب خالی پا کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، تمہارا خط میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ تمہارے گھوڑے کے دم توڑنے اور تمہارے بے ہوش ہو جانے سے مجھے یقین ہو گیا کہ تم کوئی ضروری پیغام لائے ہو۔ زبیر نے کہا، تو آپ محمد بن قاسم کے لیے کچھ کریں گے؟ میں دمشق جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک ساتھی کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا میرا گھوڑا تیار ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ زبیر نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، تم آرام کرو، تم گزشتہ سفر میں بہت نڈال ہو چکے ہو۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے نڈال ہونے کی وجہ سفر کی کلفت سے زیادہ میرے دل کی بے چینی ہے۔ اور یہاں ٹھہر کر انتظار کرنے میں مجھے سفر سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، بہت اچھا، تم کھانا کھا لو۔ زبیر نے جلدی کھانے کے چند نوالے منہ میں رکھنے کے بعد پیٹ بھر کر پانی پیا اور اٹھ کر بولا، میں تیار ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک عرب کو دوسرا گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور زبیر سے کہا، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ زبیر نے کہا، اگر آپ کا حکم نہ ہو تو میں کھڑا رہنے کو ترجیح دوں گا۔ بیٹھنے سے انسان پر نیند اور تھکاوٹ کا حملہ نسبتاً زیادہ شدید ہوتا ہے۔ ایک عرب نے پوچھا، آپ نے راستے میں بالکل آرام نہیں کیا؟ زبیر نے جواب دیا، دن کے وقت بالکل نہیں، اور رات کو بھی اس وقت جب میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، تم راستے میں کتنے گھوڑے تبدیل کیے؟ ارور سے بصرہ تک ہر 5 کوس پر سپاہیوں کی چوکی سے میں تازہ دم گھوڑا تبدیل کرتا رہا، لیکن بصرہ سے آگے وقت بچانے کے لیے میں نے سیدھا راستہ اختیار کرنا مناسب خیال کیا، اور صحرائے عرب عبور کرتے ہوئے مجھے بعض اوقات ایک ہی گھوڑے پر کئی منزلیں طے کرنا پڑی۔ اس سے پہلے میری سواری میں 4 گھوڑے دم توڑ چکے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، لوگ محمد بن قاسم کی فتوحات کی داستانیں تعجب سے سنا کرتے تھے، لیکن جس سپہ سالار کے پاس تمہارے جیسے سپاہی ہوں، اس کے لیے کوئی قلعہ قابل تسخیر نہیں ہو سکتا۔ خادم نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑے تیار ہیں۔ زبیر اور عمر بن عبدالعزیز حجرے سے باہر نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ سلیمان کو سندھ سے محمد بن قاسم کے روانہ ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ارور کی طرف مکران اور ایران کے ہر شہر کے باشندے راستے میں اس کا پرتپا خیر مقدم کر رہے ہیں، اور یزید نے بغاوت کے خوف سے اسے بیڑیاں پہنانے کی جرت نہیں کی۔ ان خبروں نے اس کی آتش انتقام پر تیل کا کان کیا۔ اس نے تمام تیر دیکھے، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ تیز اور جگر دوز تھا، اسے محمد بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے اختیارات دے کر بصرہ سے روانہ کر دی۔ یہ صالح تھا، غازی محمد بن قاسم کا بدترین دشمن۔ بصرہ کے لوگ جس بے چینی اور بے قراری سے محمد بن قاسم کا انتظار کر رہے تھے، اس سے صالح نے یہ اندازہ لگایا کہ بصرہ میں محمد بن قاسم کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تو لوگ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ وہ محمد بن قاسم کو بابا زنجیر بصرہ سے واصف لے جانا چاہتا تھا، لیکن بصرہ کی عوام کا جوش و خروش لے کر اسے اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑا۔ ایک شام محمد بن قاسم کا قافلہ بصرہ سے 30 میل کے فاصلے پر ایک بستی کے قریب پہنچا۔ بستی کے لوگوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ سندھ کا فاتح اور سلیمان کا قیدی ایک رات یہاں قیام کرے گا۔
بستی کے مرد، عورتیں اور بچے فوج کی چوکی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عورتیں محمد بن قاسم کے علاوہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں جس کی آواز نے سندھ کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔ محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی کئی نوجوان بھاگ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کئی ہاتھ بیک وقت اس کے گھوڑے کی باگ تامنے کے لیے بڑھے۔ عورتوں نے چوکی سے کچھ فاصلے پر محمل بردار اونٹ ٹھہرا دیا۔ زہرا اور ناہید کو ایک مکان میں لے گئیں۔ چوکی کے محافظ سپاہیوں نے مالک بن یوسف کو بتایا کہ سالے راستے کی ہر بستی میں محمد بن قاسم کی آؤ بھگت کی خبر سن کر سخت مضطرب ہے اور اسے یہ خطرہ ہے کہ بصرہ کے لوگ شاید زیادہ جوش و خروش سے اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اسے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ وہاں ناہید کی آواز اس کے حق میں بہت مضر ثابت ہوگی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ محمد بن قاسم کو سیدھا واسط پہنچایا جائے۔ وہ ان لڑکیوں کو بھی بصرہ پہنچنے سے روکنا چاہتا ہے، شاید وہ صبح تک خود یہاں پہنچ جائے۔ چوکی کے سالار نے مالک کو سالے کا وہ خط دکھایا جس میں ہدایت تھی کہ محمد بن قاسم کو اس کی آمد تک روکا جائے۔ گزشتہ سفر میں محمد بن قاسم کو قریب سے دیکھنے کے بعد مالک بن یوسف کو اس کے ساتھ غائب درجہ کی عقیدت ہو چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بصرہ کے لوگوں کا جوش و خروش سلیمان کو محمد بن قاسم کے متعلق اپنا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دے گا۔ واسط ولید کی موت کے بعد پھر ایک بار خارجی عناصر کا مرکز بن چکا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ وہاں محمد بن قاسم کے حق میں کوئی آواز اٹھے گی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر اپنے خیمے سے باہر پریشانی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ بالآخر وہ ایک مضبوط ارادہ لے کر محمد بن قاسم کے خیمے میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم شمع کی روشنی میں بیٹا کچھ لکھ رہا تھا۔ مالک نے کہا آپ کسی کے نام کوئی خط بھیجنا چاہتے ہیں تو میں انتظام کر دوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا نہیں، یہ خط نہیں، میں ایک نئی قسم کی منجنیق کا نقشہ تیار کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں اسے پتھر زیادہ دور تک صحیح اور زیادہ صحیح نشانے پر پھینکا جا سکے گا۔ مالک نے جواب دیا اس وقت آپ کو کچھ اپنے متعلق سوچنا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا میں ایک فرد ہوں اور مجھے ایک قوم کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے قید کر لیا گیا تو آپ خود یہ نقشہ امیر المومنین کے پاس پہنچا دیں۔ مالک نے جواب دیا آپ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ بصرہ کے بجائے سیدھا واسط جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا مجھے پہلے یہ خیال تھا کہ وہ مجھے بصرہ لے جانے کی غلطی نہیں کریں گے۔ مالک نے کہا اب آپ اپنے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ واسط کے بہت کم لوگ آپ کے حق میں آواز اٹھائیں گے، لیکن آپ کے بصرہ پہنچ جانے پر ہزاروں مجاہد آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ صالح آج رات یا صبح کسی وقت یہاں پہنچ جائے گا، اس کے بعد ہماری تدبیر بے سود ہوگی۔ اس وقت ایک ہی صورت ہے کہ آپ فوراً ان لڑکیوں کو لے کر روانہ ہو جائیں، وہاں آپ ہر گھر کو اپنے لیے ایک قلعہ پائیں گے۔ اب اٹھیے، یہ وقت بہت نازک ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا میری جان بچانے کے لیے آپ کتنے مسلمانوں کی جانیں قربان کرنا جائز سمجھتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے بصرہ کے لوگوں کی بغاوتوں نے عالم اسلام کو کافی نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا میری تنہا جان اس قدر قیمتی ہے کہ اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا جائیں، ہزاروں عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں؟ اگر میں عالم اسلام کو اس تباہی سے بچانے کے لیے قربان بھی ہو جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میری قربانی رائے جائیں گی؟ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ خلافت اب ملکیت میں تبدیل ہو چکی ہے، تاہم مسلمانوں کا سواد اعظم اسے خلیفہ تسلیم کرنے کی غلطی کر چکا ہے، اور اس وقت میری بغاوت فقط خلیفہ سلیمان کے خلاف نہ ہوگی بلکہ قوم کے سواد اعظم کے خلاف ہوگی۔ لیکن ممکن ہے میری قربانی کے بعد لوگ اپنی اس کمزوری کو محسوس کریں اور ان میں سے ایک اجتماعی ضمیر پیدا ہو جائے جو سلیمان کو راہ راست پر لے آئے، یا کم از کم سلیمان کے بعد وہ انتخاب کے معاملہ میں اس قدر سخت ہو جائیں کہ سلیمان جیسوں کے لیے آگے بڑھنے کے موقع نہ ہو۔ اگر میرے انجام سے متاثر ہو کر عوام نے یہ محسوس کیا کہ وہ امارات کو کسی کی خاندانی میراث تسلیم کرنے میں غلطی پر تھے تو انہوں نے سلیمان کے بعد اس کے کسی خاندانی وارث کے بجائے کسی صالح مسلمان کو خلیفہ منتخب کیا، تو یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کے لیے قربان ہونا میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ مالک بن یوسف نے لاجواب ہو کر کہا آپ کا فیصلہ اٹل ہے، میں ہار مانتا ہوں، لیکن ان لڑکیوں کے متعلق آپ نے کیا سوچا؟ مجھے چوکی کے سپاہیوں سے معلوم ہوئے کہ سالہ بصرہ کے لوگوں کو اشتعال کے خوف سے انہیں بھی واسط لے جانا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے بصرہ نہ پہنچنے سے لوگ زیادہ مشتعل ہوں گے۔ بصرہ کے ہر گھر میں ناہید کا انتظار ہو رہا ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ صالح کہ یہاں پہنچنے سے پہلے انہیں بصرہ روانہ کر دیا جائے؟ محمد بن قاسم نے کچھ سوچ کر جواب دیا مجھے صرف اس بات کا خیال ہے کہ ناہید زبیر کی بیوی ہے اور صالح میری طرح زبیر کو بھی
اپنا بہترین دشمن خیال کرتے، تاہم مجھے یہ امید نہیں کہ وہ ناہید کے ساتھ کسی بدسلوکی کی جرات کرے۔ مالک نے جواب دیا، میں کئی برسالے کے ساتھ گزار چکا ہوں، وہ انسان نہیں بلکہ سانپ ہے۔ اگر ان لڑکیوں کے متعلق اس کے منہ سے گستاخی کا ایک لفظ بھی نکل گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے تمام ساتھی کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس لیے میرا مشورہ قبول کیجیے اور ان لڑکیوں کو خالد کے ساتھ بصرہ بھیج دیجیے۔ میں چند سپاہی بھی ساتھ کیے دیتا ہوں، اگر آپ کو اسلام کا مستقبل بہت زیادہ عزیز ہے تو آپ انہیں ہدایت کر سکتے ہیں کہ وہ بصرہ میں کسی بغاوت کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ محمد بن قاسم کو اچانک یہ خیال آیا اور اس کے دل میں بعض دبے ہوئے احساسات جاگ اٹھے۔ وہ اٹھا اور بے قراری کی حالت میں خیمے کے اندر ٹہلنے لگا۔ مالک اس کی حرکات کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ محمد بن قاسم کی بار بار مٹھیاں بیچ کر کسی زیر دست ارادے کے خلاف جنگ کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کمرے میں چند چکر لگانے کے بعد وہ مالک سے کوئی بات کیے بغیر باہر نکل آیا اور ساتھ والے خیمے میں خالد کو آواز دی۔ خالد بھاگتا ہوا باہر آیا تو اس نے کہا، خالد، ناہید اور زہرہ کو بستی سے بلا لو، جلدی کرو۔ خالد اسی رفتار سے بھاگتا ہوا بستی کی طرف چلا گیا۔ محمد بن قاسم مالک کی طرف متوجہ ہوا، آپ فوراً 4 گھوڑے تیار کریں، نہیں 5، علی بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ مالک نے پر امید ہو کر پوچھا، تو آپ جا رہے ہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں نے بصرہ چھوڑا، میں انشاءاللہ صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ مالک نے جواب دیا، آپ واپس آنے کا نام نہ لیں، بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ کا رخ کریں، میں چند دنوں میں آپ کی بیوی کو وہاں پہنچا دینے کا انتظام کر دوں گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میرے دوست، میرے متعلق بار بار غلط اندازہ نہ لگاؤ، میری شخصیت ایسی نہیں جو کہیں چھپ سکے، میں فقط چند لمحات کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں، وہ بھی اس صورت میں کہ تم میرے وعدے کا اعتبار کرو۔ اگر صالح آج رات بصرہ سے روانہ نہیں ہو گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ دن کے وقت عراق کی زمین پر پھونک پھونک کر قدم رکھتا رہے، میں گھوڑے تیار کرتا ہوں، اگر آپ بصرہ پہنچ کر واپس آنے کا ارادہ تبدیل کریں تو میری فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ایک سپاہی بھیج دیتا ہوں، آپ اس کے ہاتھ پیغام بھیج دیں، میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سندھ چلا جاؤں گا۔ محمد بن قاسم نے ذرا تلخ ہو کر کہا، ملک، تم مجھے بار بار نادم نہ کرو، اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو میں نہیں جاتا۔ مالک نے کسیا نہ ہو کر کہا، نہیں، میں گھوڑوں کا انتظام کرتا ہوں، آپ تیار ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد محمد بن قاسم، خالد، ناہید، زہرہ اور علی سوار رفتار گھوڑوں پر بصرہ کا رخ کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے راستے میں صالح سے ٹکر کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے بصرہ کی عام شاہراہ سے کترا کر ایک دوسرا نسبتاً لمبا راستہ اختیار کیا۔ آدھی رات کے قریب خادمہ بھاگتی ہوئی زبیدہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے جھنجھوڑ کر جگاتے ہوئے کہنے لگی، زبیدہ، زبیدہ، وہ آ گئے ہیں۔ زبیدہ پر ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ خادمہ نے ذرا بلند آواز میں کہا، زبیدہ، محمد آ گیا۔ زبیدہ کی حالت اس بھٹکے ہوئے مسافر کی سی تھی جسے کسی نے بے ہوشی کی حالت میں تپتے ہوئے صحرا سے اٹھا کر نخلستان میں پہنچا دیا ہو، جو ایک گھونٹ پانی کو ترسنے کے بعد دریا میں غوطے لگا رہا ہو۔ جذبات کی شدت سے زبیدہ ایک ثانیہ کے لیے بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ خادمہ نے مشعل جلا کر رکھ دی اور کہا، زبیدہ، اٹھو، ان کے ساتھ چند مہمان ہیں۔ اتنی دیر میں زبیدہ اپنے حواس پر قابو پا چکی تھی۔ وہ کہاں ہیں؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ وہ استبل میں گھوڑے باندھ رہے ہیں، 2 لڑکیاں صحن میں کھڑی ہیں۔ زبیدہ نے باہر نکل کر چاند کی روشنی میں زہرہ اور ناہید کی طرف دیکھا اور کہا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آ جائیے، میں ابھی خواب دیکھ رہی تھی، آپ ناہید اور زہرہ ہیں، ہے نا؟ ناہید نے جواب دیا بغیر آگے بڑھ کر زبیدہ سے لپٹ گئی۔ زہرہ کی آنکھوں میں ضبط کی کوشش کے باوجود آنسو امڑ آئے۔ ناہید سے علیحدہ ہو کر زبیدہ زہرہ کی طرف متوجہ ہوئی اور اس سے آنسوؤں کی وجہ سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اتنی دیر میں محمد بن قاسم، خالد اور علی قریب آتے دکھائی دیے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ 2 اجنبی دے کر زبیدہ نے ناہید اور زہرہ کو اندر لے جانا چاہا، لیکن ناہید نے کہا، ہمیں دوسرے کمرے میں آرام کرنے دیجیے، ہم بہت تھکی ہوئی ہیں۔ زبیدہ نے کہا، بہت اچھا، آپ آرام کریں۔ خادمہ زبیدہ کے اشارے پر زہرہ اور ناہید کو دوسرے کمرے میں لے گئی۔ محمد بن قاسم، خالد اور علی کو اس کے کمرے میں پہنچانے کے بعد زبیدہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ رات کے پچھلے پہر محمد بن قاسم اپنے کمرے میں بیٹھا زبیدہ سے باتیں کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، زبیدہ کبھی کبھی اپنے شوہر کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر باہر جھانکتی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر رہ جاتی۔ صبح اسے شام جدائی کا پیغام دے رہا تھا۔ مرغ سحر کی اذان سے کچھ دیر پہلے ہی محمد بن قاسم سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ زبیدہ کی والدہ محمد بن قاسم کے متعلق مسلمان
سلمان کے ارادوں سے واقف ہوتے ہی زبیدہ کے ماموں اور بصرہ سے چند باثر مسلمانوں کے وفد کے ساتھ دمشق روانہ ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم نے اٹھتے ہوئے کہا، افسوس میں ان سے مل نہ سکا۔ زبیدہ نے کہا، مجھے امید ہے کہ ناہید اور زہرہ تمہیں اداس نہ ہونے دیں گی، ابھی چند دن یہی کوشش کرنا کہ ان کی آمد کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ زبیدہ ہونٹ بھینچ کر ہچکیوں کو ضبط کر رہی تھی، لیکن اس کی نگاہیں کہہ رہی تھیں کہ اب سچ مچ جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، زبیدہ خدا حافظ۔ زبیدہ نے ملتجی ہو کر کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو استبل تک چھوڑاؤں۔ اس نے جواب دیا، نہیں، تم یہی ٹھہرو، میری طرف سے اس طرف نہ دیکھو۔ زبیدہ کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، جائیے۔ محمد بن قاسم ایک لحظہ کے لیے پانی کے ان دو قطروں کی طرف دیکھتا رہا جس میں محبت اور اطاعت کے ہزاروں دریا بند تھے۔ اس نے رومال نکال کر زبیدہ کے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے پھر کہا، جائیے۔ محمد بن قاسم دو قدم آگے کی طرف اٹھائے اور پھر ایک بار مڑ کر دیکھ اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ استبل کے سامنے اسے خالد اور علی دکھائی دیا۔ اس نے پوچھا، خالد تم ابھی تک سوئے نہیں؟ اس نے جواب دیا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں سویا۔ محمد بن قاسم نے کہا، جاؤ آرام کرو، لیکن میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے جذبات سے واقف ہوں، لیکن مسلحت کا یہی تقاضا ہے کہ تم یہیں ٹھہرو۔ یہ میری زندگی کا ایسا جہاد ہے جس میں مجھے ساتھیوں کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے سالار کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن میرے لیے یہاں ٹھہر کر آپ کے انتظار کی ہر گھڑی قیامت ہوگی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ تمہارے سالار کا حکم نہیں، تمہارے دوست کی خواہش ہے۔ ان حالات میں تمہارے لیے تمہارا ساتھ دینا ٹھیک نہیں، تم بعد میں آ سکتے ہو۔ خالد نے مایوس ہو کر علی کی طرف دیکھا، وہ استبل سے گھوڑا نکال لایا۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خالد نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے آقا، خدا حافظ۔ خالد کے آنسو محمد بن قاسم کے ہاتھ پر گر پڑے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر علی کی طرف متوجہ ہوا۔ علی اس کا ہاتھ تھام کر مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام کر کانپتی ہوئی آواز میں خدا حافظ کہہ کر سسکیاں لینے لگا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے محمد بن قاسم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ صحن میں چند قدم کے فاصلے پر تین عورتیں کھڑی تھیں۔ جس وقت بصرہ کی مساجد میں صبح کی اذانیں گونج رہی تھی، محمد بن قاسم اس بازار میں سے گزر رہا تھا جس میں کچھ عرصہ قبل بصرہ کے لوگوں نے سندھ پر حملہ کرنے والی افواج کے 17 سالہ سپہ سالار کا شاندار جلوس دیکھا تھا۔ شہر سے کچھ دور جا کر اس نے ندی کے کنارے صبح کی نماز ادا کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے سر پٹ چھوڑ دیا۔